أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے بعد فوراً بنی اسرائیل کا ذکر شروع کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کو یہ بتانا کہ پہلے بنی مسجد اقصیٰ کی جو تولیت تھی بنی اسرائیل کے پاس تھی، امامت کا منصب ان کے پاس تھا، اب ان کو معزول کر کے یہ امامت کا منصب تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اس لیے اب ان کو مزید بنی اسرائیل کے واقعات بھی یاد دلائے جا رہے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا، ان سے ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا، انہوں نے وعدہ خلافی کی تو ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کو بتانے اور سمجھانے کا اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ یعنی پوری ہسٹری بنی اسرائیل کی قرآن مجید میں بار بار جو ہے اس کی یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ اس سے مسلمانوں کو یہی سمجھانا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل اپنے آپ کو اللہ کے قریب کہتے تھے لیکن اللہ نے ان کو بھی شدید سزائیں دی ہیں، اس طرح تم بھی اگر اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے، جو قرآن مجید کے ذریعے جو وعدے کیے گئے ہیں پورا نہیں کرو گے، تو تمہارا حشر بھی وہی ہو سکتا ہے جو بنی اسرائیل کا ہوا۔ فرمایا کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے یہ آگاہ کر دیا تھا، یہ فیصلہ کر دیا تھا کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے، اور ان کو متنبع بھی کر دیا تھا، بتا بھی دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے۔ یعنی یہ 2 بڑے فساد ہیں، بڑی سرکشی ہے ان کی جو انہوں نے کرنی تھی، ہم نے ان کو آگاہ کر دیا تھا۔ اب ذمہ داری کیا تھی کہ وہ اس سے بچنے کی ترکیب کرتے ہیں، کہ بتا جو دیا تھا۔ یعنی اگر یہ بتایا جی فلاں موقع پہ سیلاب آنا ہے تو انسان اس سے بچنے کی ترکیب، سیلاب تو آئے گا لیکن اس سے بچنے کی ترکیب تو کرتا ہے نا انسان۔ تو بنی اسرائیل کو اس سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ یہ فساد تمہاری لوگوں کے اندر پیدا ہوگا، تم اس سے بچنے کی ترکیب کرو، لیکن انہوں نے اس سے کوئی بچنے کی ترتیب نہیں بنائی۔ کہا کہ ہم نے ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بڑی سرکشی کرو گے، یہ تم آگاہ رہنا اس سے۔ لیکن انہوں نے یہ سن لیا اور سننے کے باوجود بھی انہوں نے اس کے لیے اپنی قوم کے اندر کوئی ترکیب، کوئی ترتیب، کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ نہیں بنایا۔ تو کیا ہوا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، میں کہ جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا۔ یہ پہلا وعدہ کون سا ہے؟ جو شریعت موسوی جب ان کے پاس تھی، موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے تھے، بعد کے بادشاہ اور بعد کے انبیاء موجود تھے، اللہ نے ان کو عروج عطا فرمایا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو اس کے بعد پھر سرکشی کے اندر وہ اتر گئے اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب پہلے وعدے کا وقت آیا، بعثنا علیکم عباد لنا، ہم نے ان پر ایسے اپنے بندے مسلط کر دیے، اولی باس شدید، جو بڑے سخت گیر تھے، فجاسو خلال الدیار، وہ ان کے گھروں کے اندر گھس گئے، وکان وعدہ مفعولا، میں ہمارا وعدہ تو ایسے پورا ہو کر رہتا ہے۔ تو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، بنی اسرائیل کی ساری عظمت کو خاک کے اندر ملا دیا۔ اس قوم کے ساتھ عجیب معاملہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے، ان کی توہین کرتے رہے، اپنے وعدے کی بار بار توڑتے رہے، اب قیامت تک ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ یہ چلتے 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 عروج پر پہنچتے ہیں اور پھر اللہ ان پر ایک عذاب مسلط کر دیتا ہے، پھر یہ زیرو پر آ جاتے ہیں، پھر یہ دوبارہ سفر شروع کرتے ہیں، پھر عروج پر پہنچتے ہیں، اور پھر اللہ اپنی حکمت سے کسی نہ کسی ذریعے سے عذاب مسلط کرتا ہے اور دوبارہ صفر ہو جاتے ہیں۔
ابھی یعنی ہٹلر کے ذریعے سے، ہمارے اس زمانے میں ہٹلر کے ذریعے سے ان پر اللہ نے عذاب بھیجا اور ہزاروں لاکھوں کے حساب سے قتل ہوئے، مارے گئے، اور اس کے بعد پھر یہ چلتے چلتے اب ان کے عروج کا زمانہ ہے، اب پھر عروج پر پہنچ چکے ہیں۔ اب دوبارہ پھر یہ کب عذاب آتا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن لازمی ہے عذاب آئے گا، اور کس ذریعے سے آئے گا یہ بھی اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کس کو استعمال فرماتے ہیں۔ تو یہ دو عذابوں کا ذکر جو قرآن مجید سے پہلے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، ان کا اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ پورا ہو کر رہے گا۔ پھر فرمایا کہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، ہم نے پھر لوٹا دی تمہاری باری تمہیں پھر لوٹا دی، یعنی عذاب آیا، تباہ و برباد ہوئے، لیکن اس کے بعد ہم نے تمہاری باری پھر تمہیں لوٹا دی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مال کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے، یعنی تمہاری تعداد بھی زیادہ ہو گئی، مال و دولت بھی تمہارے پاس بڑھ گیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تم بڑی کثرت کے ساتھ ہو گئے، یعنی دوبارہ اللہ نے تمہیں عروج جو ہے وہ نصیب فرمایا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ہے، یعنی پہلی دفعہ ایک ان کا عروج ہوا شریعت موسوی میں، اور پھر ان پر زوال آیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جب انہوں نے انکار کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے طور سے، یعنی اپنے سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو صلیب پر چڑھا دیا اور ان کو قتل کیا وغیرہ، تو اس کے بعد پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، یعنی شریعت عیسوی کے اندر بھی پھر ان پر عذاب آیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر ہی مبعوث کیے گئے تھے۔ اب وہ آپ خود فرماتے کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ ان کو راہ راست پر لاؤں، لیکن راہ راست پر نہیں آئے، عروج پکڑا، لیکن اللہ نے پھر دوبارہ ان پر عذاب بھیجا۔ اللہ نے فرمایا دوبارہ ہم نے تمہیں مال و دولت لوٹا دیا، بچے لوٹا دیے، تمہاری کثرت کر دی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، فرمایا اگر تم اچھائی کرو گے اپنا ہی بھلا کرو گے، اپنے لیے کرو گے، اللہ پہ کوئی احسان نہیں کرو گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برا کرو گے تو وہ اس کی وبال بھی تمہیں پر پڑے گا، برائی بھی تمہیں پڑے گی، اچھائی کا جو ثواب ہے وہ بھی تمہیں ملے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ، تو ہم نے ان پر ایسے بندے مسلط کر دیے جنہوں نے ان کے چہرے بگاڑ کے رکھ دیے، اتنی سزا دی کہ ان کی شکلیں تک برباد ہو گئیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ ان کی مسجد میں یعنی مسجد اقصیٰ میں دوبارہ داخل ہو گئے، کما دخلوہ اول مرہ، جس طرح وہ پہلی بار داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور انہوں نے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ دوبارہ سے جب یہ عذاب کا وقت آیا تو پھر یہی ہوا، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے لیے یہ بعید نہیں ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، عین ممکن اللہ پھر تم پر دوبارہ رحم فرمائے، عین ممکن ہے اللہ پھر تم رحم فرمائے، کیونکہ اگر تم نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اصلاح کر لی۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن یاد رکھو اگر تم پھر اسی روش پر دوبارہ لوٹ گئے، عدنا ہم بھی لوٹائیں گے، ہم بھی وہی کریں گے، تمہارے ساتھ ہمارا معاملہ وہی ہوگا، اگر غلطی کرو گے اور تو ہم بھی تمہیں عذاب دیں گے، اگر ٹھیک رہو گے تو ہم تمہیں دیں گے، عروج عطا فرمائیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور فرمایا پھر آخرت میں تو جہنم کو ہم کافرین کے لیے ایک جیل اور ایک باڑہ بنا ہی رکھا ہے، پھر تمہارا انجام وہاں پہ ہوگا۔ اب یہ ساری سٹوری سنانے کا مقصد اصل میں مسلمانوں کو سنانا ہے، سمجھانا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم بھی غلطی کی طرف لوٹ جاؤ گے، اللہ کہتے ہیں ہم بھی لوٹائیں، ہم بھی تمہیں سزا دیں گے، اور آج وہی مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں ہو رہا ہے۔ اگر یہ دوبارہ اپنے نبی کی شریعت کی طرف، احکامات کی طرف، قرآن کی طرف لوٹ آئیں تو پھر ان کے ساتھ وہی ہوگا۔ آگے پھر اللہ نے قرآن مجید کی طرف لوٹنے کی دعوت دی ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کل دیکھتے ہیں۔